کے گاؤں کا پردھان باہر جائے یا گاؤں میں اپنی جگہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے، اگر گاؤں میں گندگی ہوگی تو پوچھا کس سے جائے گا؟ پردھان سے۔ نالیاں بند ہوگی کس سے پوچھا جائے گا؟ بولے بولو، پردھان سے۔ ڈرنا مت، اور اگر کسی کے خلاف جائے تو پھر جلنا بھی مت۔ ہاں، پوچھا کس سے جاتا ہے؟ پردھان سے۔ اگر غریبوں کا وہ جو روزگار بھتا آتا وہ آیا اور کوئی بیچ میں کھا گیا، پوچھا کس سے جائے گا؟ اب کیوں نہیں بولتے؟ پردھان سے پوچھا جائے گا نا کہ یہ یتیموں کی سائیکل آئی تھی کدھر گئی، غریبوں کا آٹا آیا تھا کدھر گیا، یہ جو راشن تھا کہاں بیچ دیا گیا، پوچھا پردھان سے جائے گا۔ وہ کہے گا صاحب میرے نیچے نائب بیٹھا تھا، اس سے پوچھیں گے، وہ اپنے نائب سے پوچھے گا، نائب حساب دے گا، تب پتہ چلے گا ہوا کیا ہے۔ اب بلا تمثیل سمجھئے میرے پیارے، اگر کوئی پردھان اپنی جگہ پہ کسی کو وارث بنا کے جائے تو راشن کا حساب پردھان سے ہو رہا ہے، راستوں کا حساب پردھان سے ہو رہا ہے، پیسے کا حساب پردھان سے ہو رہا ہے۔ مجھے بتا تو سکی، جو بیٹھا کے گیا ہے وہ اپنے وارث سے بے خبر ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی ہوگا، کانٹیکٹ کرے گا، کہے گا خیال رکھنا کسی کا حق نہ مارا جائے، خیال رکھنا کسی کے حصے کی زمین پہ قبضہ نہ ہو جائے۔ مجھے بتا تو سکی، اگر پردھان اپنے نائب کا خیال رکھتا ہے تو مصطفیٰ اپنے نائب کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے، آقا اپنے نائب کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے۔ اور مجھے بتا تو سکی، اگر پردھان کے وارث کو تکلیف ہوتی ہے تو پردھان حساب لے گا، اگر امام کو تکلیف ہو گئی تو مدینے والے مصطفیٰ حساب لیں گے، حساب لیں گے۔ ہمیں یاد کب آیا امام فاتحہ پڑھ دو؟ کس لیے کہ برات کھانے کے لیے بیٹھے، یہی کہتے ہیں نا۔ امام صاحب آئے، فاتحہ پڑھ دی، فاتحہ کے بعد کھانا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے صاحب، اگر کھانے میں کمی پڑ جائے تو بھاگا پھر رہا چاروں طرف، کھانے میں کمی پڑ گئی، پھر کہتا ہے امام صاحب نے فاتحہ ڈھنگ کی نہیں پڑھی۔ سنے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، پھر کہتے فاتحہ امام صاحب نے ڈھنگ کی نہیں پڑھی۔ سن پیارے، اگر کھانے میں برکت چاہیے تھی تو بڑا پیارا وظیفہ دے کے جا رہا ہو، میری بات کو صرف دماغ نہیں بلکہ دل پہ لکھ کے رکھنا۔ کھانا کتنا بھی بڑا ہو، برات کتنی بھی ہو، کھانے والے کتنے بھی ہو، کھانا کتنا بھی کم ہو، جب کھانے کی باری آئے نا تو پہلے تلاش کرنا میری بستی میں قرآن والے کون کون ہیں، میری بستی کے اندر دین والے کون کون ہیں۔ سب سے پہلا دسترخوان قرآن والوں کے لیے لگانا، کتنا بھی بڑا VIP آ جائے اس سے کہ ٹھہر، پہلے مصطفیٰ کے مہمان کھائیں گے، بعد میں میرے مہمان کھائیں گے۔ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم میں بہت بڑے ولی کی بات نہیں کرتا، علامہ فقامہ کی بات نہیں کرتا، اٹھا اس طالب علم کو دسترخوان پہ لے جا کے بیٹھا دے، اور خدا کی قسم اگر اس کے ہاتھ اٹھ گئے کھانے پہ دنیا کھا کے چلی جائے گی، کھانا ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ دسترخوان تیرا ہوگا اور کھانا مدینے والے مصطفیٰ کے خزانے سے آنا ہے۔ یا رسول اللہ، آئے زندہ باد، کیا کہنا مفتی صاحب کو؟ یا رسول اللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر جوان کو جو آج قرآن کے جشن میں آ کے بیٹھا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ایسے ہی مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھا دے، بس اسی طرح بیٹھا دے، اور حضور کی باتیں ہوتی ہوں۔ خدا کی قسم اگر قیامت میں بھی باتیں حضور کی چھڑ گئی نا تو دنیا کہتی قیامت قیامت ہے، مگر اگر ان کی باتیں چھڑ گئی خدا کی قسم پھر تو قیامت لمحوں میں گزر جائے گی، لمحوں میں گزر جائے گی۔ باتیں حضور کی ہو تو پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ علمیہ ہے بھائی، ختم کرو یہ کمیاں ہیں ہمارے اندر کی کمیاں۔ میں کوئی وہ دینے نہیں آیا، میرٹ میں کوئی جنت بانٹنے نہیں آیا کسی کو، اور نہ جنت میرے باپ کی ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے، یہ یاد رکھنا، جنت اسے ملے گی جسے سارے بولیں، جسے اعلیٰ حضرت فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی۔ سنے میرے پیارے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، کئی جگہ کئی علمیہ آپ قرآن والوں کی عزت کیا کرو، قرآن والوں کی۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ یا تو عالم بننا یا طالب علم بننا،
یا پھر ان سے محبت کرنے والے بننا، یا پھر ان سے بولے ان سے محبت کرنے والا، یہ یاد رکھنا باتیں جو بتا کے جا رہا ہوں، ان سے محبت کرنے والے بننا۔ حضور کیا ملے گا؟ فرمایا یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، اور اگر ان سے مخالفت کی تو یہاں بھی بیڑا غرق ہوگا وہاں بھی بیڑا غرق ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خود کو تو کچھ نہیں آتا، پڑھے لکھوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی، میرے حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت بے علم لوگ فتوے دے دیں، اپنے آپ کو قیامت کی نشانی مت بنا لینا، قیامت کی نشانی مت بنا لینا۔ وہ اور بڑے سب سے زیادہ کمزور معلوم ہے کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے امام، سب سے زیادہ کمزور، اور جبکہ امام کو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، سب سے زیادہ مضبوط۔ کتنا کمزور امام ہوتا ہے؟ لوٹا نہیں اٹھایا، یہ سفسیدی نہیں کی نا، کبھی مت کہنا گھر ہے اللہ کا، مسجد میں جا تیری بھی ذمہ داری ہے، پھونک کے مت دے، دھول اڑ رہی ہے، اگر تجھے لگے مٹی ہے نا تو جھاڑو بھی تلاش لگا، اپنے کندھے کا رومال اتار، اللہ کا گھر سمجھ کے پوچھا لگا۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں پوچھا لگانا تیرا کام ہے، تیرے دل کو صاف کرنا یہ پھر خدا کا کام۔ سمجھتے کیا ہو مسجد کو؟ مسجد کوئی چوپال ہے؟ یہ کوئی بیٹھک ہے؟ نہیں، مسجد پہلے مسجد کو سمجھو، مسجد کیا ہے؟ فرمایا گیا اگر کسی کے رشتے نہ ہوتے تو وہ مسجد میں جھاڑو لگانا شروع کر، رشتے نہ ہوتے ہو تو مسجد میں جھاڑو لگانا شروع کر دو، اللہ رشتے عطا فرمائے۔ فرمایا گیا کتنی بڑی مصیبت میں گھرے ہو تو سنو، مسجد میں جایا کرو، بہت لمبا کام نہیں، جو لوگ نماز پڑھنے آئے ان کی جوتیاں اٹھایا کرو اور اپنے دامن سے صاف کر کے ایک طرف لگانا شروع کر دو، صرف نمازیوں کے جوتے صاف کر دو، اللہ ہفتے بھر میں تیری تمام ضرورتوں کو پوری فرما دے گا۔ اب مجھے بتا اگر نمازی کے جوتے صاف کرنے میں اتنا ثواب ہے تو پھر امام کے جوتے صاف کرنے میں کتنا بڑا کام۔ کبھی سوچا کرو اسے دماغ سے، امام کو ملازم کی نیت سے۔ مجھے ایک چیز کی تکلیف ہوئی، مجھے پتا چلا آپ کی بستی میں امام کو خود اپنی تنخواہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، خود۔ نوجوانوں تم سے گزارش ہے، ہم لوگ جو لوگ مسالے کھاتے ہیں، پڑیاں کھاتے ہیں، دن بھر میں صبح سے شام تک 100 روپے تو کھائی لیں، کھا جاتے ہوں گے نہیں بھائی؟ ابھی چندہ نہیں کر رہا ہوں، بولو اتنا تو کھا جاتے ہو، بولو یا مت بولو؟